أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. مت ٹھہرا اللہ کے ساتھ دوسرا حاکم، پھر بیٹھ رہے گا تو الزام کھا کر بے کس ہو کر. اور حکم کر چکا تیرا رب کہ نہ پوجو اس کے سوائے اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. اگر پہنچ جائے تیرے سامنے بڑھاپے کو ان میں ایک، ان میں سے یا دونوں، تو نہ کہہ ان کو ہوں اور نہ جھڑک ان کو، اور کہہ ان سے بات ادب کی. اور جھکا دے ان کے آگے کندھے عاجزی کر کر نیاز مندی سے، اور کہہ اے رب ان پر رحم کر جیسا پالا انہوں نے مجھ کو چھوٹا سا. تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے. اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشتا ہے. ربط آیات. سابقہ آیات میں قبول اعمال کے لیے چند شرائط کا بیان آیا ہے، جن میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ عمل مقبول وہی ہو سکتا ہے جو ایمان کے ساتھ ہو اور شریعت و سنت کے مطابق ہو. ان آیات میں ایسے ہی خاص خاص اعمال کی ہدایت کی گئی ہے جو شریعت کے بتلائے ہوئے احکام ہیں. ان کی تعمیل آخرت کی فلاح اور ان کی خلاف ورزی آخرت کی ہلاکت کا سبب ہے. اور چونکہ شرائط مذکورہ میں سب سے اہم شرط ایمان کی ہے، اس لیے سب سے پہلا حکم بھی توحید کا بیان فرمایا. اس کے بعد حقوق العباد سے متعلقہ احکام ہیں. خلاصہ تفصیل. حکم اول توحید. لا تجعل مع اللہ الہا آخر. اے مخاطب، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود مت تجویز کر، یعنی شرک نہ کر، ورنہ تو بدحال بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہے گا. آگے پھر اسی کی تاکید ہے. تیرے رب نے حکم کر دیا ہے کہ بجز اس معبود برحق کے کسی کی عبادت مت کر. یہ سعی آخرت کے طریقے کی تفصیل ہے. حکم دوم ادائے حقوق والدین. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو اگر وہ تیرے پاس ہوں اور ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں جس کی وجہ سے محتاج خدمت ہو جائیں، اور جبکہ تبعاً ان کی خدمت کرنا بھاری معلوم ہو، سو اس وقت بھی اتنا ادب کرو کہ ان کو کبھی ہاں سے ہوں بھی مت کہنا، اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور ان کے لیے حق تعالی سے یوں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرمائیے جیسا انہوں نے مجھ کو بچپن کی عمر میں پالا پرورش کیا ہے.
اور صرف اس ظاہری توقیر و تعظیم پر اکتفا مت کرنا، دل میں بھی ان کا ادب اور قصد اطاعت رکھنا، کیونکہ تمہارا رب تمہارے دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، اور اسی وجہ سے تمہارے لیے اس کی تعمیل آسان کرنے کے واسطے ایک تخفیف کا حکم بھی سناتے ہیں کہ اگر تم حقیقت میں دل ہی سے سعادت مند ہو اور غلطی یا تنگ مزاجی یا دل تنگی سے کوئی ظاہری کوتاہی ہو جائے اور پھر نادم ہو کر معذرت کر لو تو وہ توبہ کرنے والوں کی خطا معاف کر دیتا ہے۔ معارف و مسائل، والدین کے ادب و احترام اور اطاعت کی بڑی اہمیت۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حق تعالی نے والدین کے ادب و احترام اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر واجب فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ لقمان میں اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملا کر لازم فرمایا ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، یعنی میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت سب سے اہم، اور اللہ تعالی کے شکر کی طرح والدین کا شکر گزار ہونا واجب ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث بھی اسی پر شاہد ہے، جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اپنے وقت مستحب میں، اس نے پھر دریافت کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ والدین کی اطاعت و خدمت کے فضائل روایات حدیث میں مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک حاکم میں بسند صحیح حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ اس کی حفاظت کرو یا ضائع کر دو۔ اور جامع ترمذی و مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضی باپ کی ناراضی میں۔ ابن ماجہ نے بروایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں ہی تیری جنت یا دوزخ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت و خدمت جنت میں لی جاتی ہے اور ان کی بے ادبی اور ناراضی دوزخ میں۔ بقی نے شعب الایمان میں اور ابن عساکر نے بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہا اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے رہیں گے، اور جو ان کا نافرمان ہو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے رہیں گے، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی تھا تو ایک دروازہ جنت یا دوزخ کا کھلا رہے گا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ جہنم کی وعید کیا اس صورت میں بھی ہے کہ ماں باپ نے اس شخص پر ظلم کیا ہو؟ تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَا، یعنی ماں باپ کی نافرمانی اور ان کو ایذا رسانی پر جہنم کی وعید ہے، خواہ ماں باپ نے ہی لڑکے پر ظلم کیا ہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ اولاد کو ماں باپ سے انتقام لینے کا حق نہیں کہ انہوں نے ظلم کیا تو یہ بھی ان کی خدمت و اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیں۔ بقی نے بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خدمتگار بیٹا اپنے والدین پر رحمت و شفقت سے نظر ڈالتا ہے تو ہر نظر کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب پاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اگر وہ دن میں 100 مرتبہ اس طرح نظر کرے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، 100 مرتبہ بھی ہر نظر پر یہی ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی بڑا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ والدین کی حق تلفی کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتی ہے۔ بیقی نے شعب الایمان میں بروایت ابی بکر
ابی بکر نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور سب گناہوں کی سزا تو اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں قیامت تک مؤخر کر دیتے ہیں بجز والدین کی حق تلفی اور نافرمانی کے کہ اس کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی دی جاتی ہے۔ یہ سب روایات تفسیر مظہری سے نقل کی گئی ہیں۔ والدین کی اطاعت کن چیزوں میں واجب ہے اور کہاں مخالفت کی گنجائش ہے؟ اس پر علماء و فقہا کا اتفاق ہے کہ والدین کی اطاعت صرف جائز کاموں میں واجب ہے، ناجائز یا گناہ کے کام میں اطاعت واجب تو کیا جائز بھی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ والدین کی خدمت اور اچھے سلوک کے لیے ان کا مسلمان ہونا ضروری نہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کی شہادت میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا یہ واقعہ صحیح بخاری سے نقل کیا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ میری والدہ جو مشرک ہے مجھ سے ملنے کے لیے آتی ہے، کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اس کی خاطر مدارت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی امک، یعنی اپنی ماں کی صلہ رحمی اور خاطر مدارت کرو۔ اور کافر ماں باپ کے بارے میں خود قرآن کریم کا یہ ارشاد موجود ہے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی جس کے ماں باپ کافر ہوں اور اس کو بھی کافر ہونے کا حکم دیں تو ان کا اس معاملے میں حکم ماننا تو جائز نہیں، مگر دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے کا برتاؤ کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ معروف طریقے سے یہی مراد ہے کہ ان کے ساتھ مدارات کا معاملہ کریں۔ مسئلہ، جب تک جہاد فرض عین نہ ہو جائے، فرض کفایہ کے درجے میں رہے، اس وقت تک کسی لڑکے کے لیے بغیر ان کی اجازت کے جہاد میں شریک ہونا جائز نہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شریک جہاد ہونے کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، یعنی بس تو اب تم ماں باپ کی خدمت میں رہ کر جہاد کرو، مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت ہی میں تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ دوسری روایت میں اس کے ساتھ یہ بھی مذکور ہے کہ اس شخص نے یہ بیان کیا کہ میں اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ جاؤ ان کو ہنساؤ جیسا کہ ان کو رلایا ہے، یعنی ان سے جا کر کہہ دو کہ میں آپ کی مرضی کے خلاف جہاد میں نہیں جاؤں گا۔ مسئلہ، اس روایت سے معلوم ہوا کہ جب کوئی چیز فرض عین یا واجب علی العین نہ ہو، کفایہ کے درجے میں ہو، تو اولاد کے لیے وہ کام بغیر ماں باپ کی اجازت کے جائز نہیں۔ اس میں مکمل علم دین حاصل کرنا اور تبلیغ دین کے لیے سفر کرنے کا حکم بھی شامل ہے کہ بقدر فرض علم دین جس کو حاصل ہو وہ عالم بننے کے لیے سفر کرے یا لوگوں کو تبلیغ و دعوت کے لیے سفر کرے تو بغیر اجازت والدین کے جائز نہیں۔ مسئلہ، والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم قرآن و حدیث میں آیا ہے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ جن لوگوں سے والدین کی قرابت یا دوستی تھی ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرے، خصوصاً ان کی وفات کے بعد۔ صحیح بخاری میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کے ساتھ بڑا سلوک یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور حضرت ابو اسید بدری رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا، ایک انصاری شخص آیا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کا کوئی حق میرے ذمے باقی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا اور جو عہد انہوں نے کسی سے کیا تھا اس کو پورا کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا اور ان کے ایسے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ کرنا جن کا رشتہ قرابت صرف انہی کے واسطے سے ہے۔ والدین کے یہ حقوق ہیں جو ان کے بعد بھی تمہارے ذمے باقی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کے پاس ہدیہ بھیجا کرتے تھے، جس سے
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا حق ادا کرنا مقصود تھا۔ والدین کے ادب کی رعایت خصوصاً بڑھاپے میں۔ والدین کی خدمت و اطاعت والدین ہونے کی حیثیت سے کسی زمانے اور کسی عمر کے ساتھ مقید نہیں، ہر حال اور ہر عمر میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک واجب ہے، لیکن واجبات و فرائض کی ادائیگی میں جو حالات عادتاً رکاوٹ بنا کرتے ہیں، ان حالات میں قرآن حکیم کا عام اسلوب یہ ہے کہ احکام پر عمل کو آسان کرنے کے لیے مختلف پہلوؤں سے ذہنوں کی تربیت بھی کرتا ہے، اور ایسے حالات میں تعمیل احکام کی پابندی کی مزید تاکید بھی۔ والدین کو بڑھاپے کا زمانہ جبکہ وہ اولاد کی خدمت کے محتاج ہو جائیں، ان کی زندگی اولاد کے رحم و کرم پر رہ جائے، اس وقت اگر اولاد کی طرف سے ذرا سی بے رخی بھی محسوس ہو تو وہ ان کے دل کا زخم بن جاتی ہے۔ دوسری طرف بڑھاپے کے عوارض طبعی طور پر انسان کو چڑچڑا بنا دیتے ہیں۔ تیسرے، بڑھاپے کے آخری دور میں جب عقل و فہم بھی جواب دینے لگتے ہیں تو ان کی خواہشات و مطالبات کچھ ایسے بھی ہو جاتے ہیں جن کا پورا کرنا اولاد کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے ان حالات میں والدین کی دلجوئی اور راحت رسانی کے احکام دینے کے ساتھ انسان کو اس کا زمانہ طفولیت یاد دلایا کہ کسی وقت بھی تم اپنے والدین کے اس سے زیادہ محتاج کہ کسی وقت تم بھی اپنے والدین کے اس سے زیادہ محتاج تھے جس قدر آج وہ تمہارے محتاج ہیں۔ تو جس طرح انہوں نے اپنی راحت و خواہشات کو اس وقت تم پر قربان کیا اور تمہاری بے عقلی کی باتوں کو پیار کے ساتھ برداشت کیا، اب جب کہ ان پر محتاجی کا یہ وقت آیا تو عقل و شرافت کا تقاضا ہے کہ ان کے اس سابق احسان کا بدلہ ادا کرو۔ آیت میں کما ربیانی صغیرا سے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور آیات مذکورہ میں والدین کے بڑھاپے کی حالت کو پہنچنے کے وقت چند تاکیدی احکام دیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ ان کو اف بھی نہ کہے۔ لفظ اف سے مراد ہر ایسا کلمہ ہے جس سے اپنی ناگواری کا اظہار ہو، یہاں تک کہ ان کی بات سن کر اس طرح لمبا سانس لینا جس سے ان پر ناگواری کا اظہار ہو، وہ بھی اسی کلمہ اف میں داخل ہے۔ ایک حدیث میں بروایت حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایذا لسانی میں اف کہنے سے بھی کوئی درجہ ہوتا تو یقیناً وہ بھی ذکر کیا جاتا۔ حاصل یہ ہے کہ جس چیز سے ماں باپ کو کم سے کم بھی اذیت پہنچے وہ بھی ممنوع ہے۔ دوسرا حکم ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ لفظ نہر کے معنی جھڑکنے ڈانٹنے کے ہیں، اس کا سبب ایذا ہونا ظاہر ہے۔ تیسرا حکم وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ہے۔ پہلے دو حکم منفی پہلو سے متعلق تھے جن میں والدین کی ادنا سے ادنا بار خاطر کو روکا گیا ہے۔ اس تیسرے حکم میں مثبت انداز سے والدین کے ساتھ گفتگو کا ادب سکھلایا گیا ہے کہ ان سے محبت و شفقت کے نرم لہجے میں بات کی جائے۔ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا جس طرح کوئی غلام اپنے سخت مزاج آقا سے بات کرتا ہے۔ چوتھا حکم وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جس کا حاصل یہ ہے کہ ان کے سامنے اپنے آپ کو عاجز و ذلیل آدمی کی صورت میں پیش کرے، جیسے غلام آقا کے سامنے۔ جناح کے معنی بازو کے ہیں۔ لفظی معنی یہ ہے کہ والدین کے لیے اپنے بازو عاجزی اور ذلت کے ساتھ جھکائے۔ آخر میں من الرحمہ کے لفظ سے ایک تو اس پر متنبہ کیا کہ والدین کے ساتھ یہ معاملہ محض دکھاوے کا نہ ہو بلکہ قلبی رحمت و عزت کی بنیاد پر ہو۔ دوسرے شاید اشارہ اس طرف بھی ہے کہ والدین کے سامنے ذلت کے ساتھ پیش آنا حقیقی عزت کا مقدمہ ہے، کیونکہ یہ واقعی ذلت نہیں بلکہ اس کا سبب شفقت و رحمت ہے۔ پانچواں حکم وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ والدین کی پوری راحت رسانی تو انسان کے بس کی بات نہیں، اپنی مقدور بھر راحت رسانی کی فکر کے ساتھ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی سب مشکلات کو آسان اور تکلیفوں کو دور فرمائے۔ یہ آخری حکم ایسا وسیع اور عام ہے
کہ والدین کی وفات کے بعد بھی جاری ہے، جس کے ذریعے وہ ہمیشہ والدین کی خدمت کر سکتا ہے۔ مسئلہ والدین اگر مسلمان ہوں تو ان کے لیے رحمت کی دعا ظاہر ہے، لیکن اگر وہ مسلمان نہ ہوں تو ان کی زندگی میں یہ دعا اس نیت سے جائز ہوگی کہ ان کو دنیاوی تکلیف سے نجات ہو اور ایمان کی توفیق ہو۔ مرنے کے بعد ان کے لیے دعا رحمت، مرنے کے بعد ان کے لیے دعائے رحمت جائز نہیں۔ ایک عجیب واقعہ عجیبہ، قرطبی نے اپنی اسناد متصل کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اسی وقت جبرائیل امین تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب اس کا باپ آ جائے تو آپ اس سے پوچھیں کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے ہیں۔ خود اس کے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا۔ جب یہ شخص اپنے والد کو لے کر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد سے کہا کہ کیا بات ہے، آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لیں؟ والد نے عرض کیا کہ آپ اسی سے یہ سوال فرمائیں کہ میں اس کی پھوپھی، خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ بس حقیقت معلوم ہو گئی، اب اور کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس کے والد سے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں جن کو ابھی تک خود تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتے ہیں۔ جو بات کسی نے نہیں سنی اس کی آپ کو اطلاع ہو گئی، جو ایک معجزہ ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے چند اشعار دل میں کہے تھے جن کو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمیں سناؤ۔ اس وقت اس نے یہ اشعار ذیل سنائے۔ جس کا ترجمہ ہے، میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی۔ تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔ جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزار دی۔ گویا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی لگی ہے، تمہیں نہیں، جس کی وجہ سے میں تمام شب روتا رہا۔ میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، پہلے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی بنا دیا، گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان و انعام کر رہے ہو۔ کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے، تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار سننے کے بعد بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا انت وما لک لابیک، یعنی جانو، یعنی جا تو بھی اور تیرا مال بھی سب باپ کا ہے۔ یہ اشعار عربی ادب کی مشہور کتاب حماسہ میں بھی نقل کیے گئے، مگر ان کو امیہ بن ابن ابی طلت شاعر کی طرف منسوب کیا ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ عبد العالی کے اشعار ہیں، بعض نے ان کی نسبت ابو العباس عامہ کی طرف کی ہے۔ مذکورہ آیات میں سے آخری آیت ربکم اعلم بما فی نفوسکم میں اس دل تنگی کو رفع فرما دیا گیا ہے جو والدین کے ادب و تعظیم کے متعلق احکام مذکورہ سے اولاد کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے کہ والدین کے ساتھ ہر وقت رہنا ہے، ان کے اور اپنے حالات بھی ہر وقت یکساں نہیں ہوتے۔ کسی وقت زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا جو مذکور الصدر آداب کے خلاف ہو تو اس پر جہنم کی وعید ہے۔ اس طرح
گناہ سے بچنا سخت مشکل ہوگا۔ اس آیت میں شبے اور اس سے دل تنگی کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ بغیر ارادہ بے ادبی کے کبھی کسی پریشانی یا غفلت سے کوئی کلمہ صادر ہو جائے اور پھر اس سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہیں کہ وہ کلمہ بے ادبی یا ایذا کے لیے نہیں کہا تھا، وہ معاف فرمانے والے ہیں۔ لفظ اوابین بمعنی توابین ہے۔ حدیث میں بعد مغرب کی 6 رکعات اور اشراق کی نوافل کو صلاۃ الاوابین کہا گیا ہے، جس میں اشارہ ہے کہ ان نمازوں کی توفیق انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اوابین اور توابین ہیں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اور دے قرابت والے کو اس کا حق اور محتاج کو اور مسافر کو اور مت اڑا بھیجا، بے شک اڑانے والے بھائی ہیں شیطانوں کے اور شیطان ہے اپنے رب کا ناشکر۔ خلاصہ تفسیر، ان دونوں آیتوں میں حقوق عباد کے متعلق 2 مزید حکم مذکور ہیں۔ اول، والدین کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں اور عام مسلمانوں کے حقوق، دوسرے خرچ کرنے میں فضول خرچی کی ممانعت۔ مختصر تفسیر یہ ہے، اور قرابت دار کو اس کا حق مالی و غیر مالی دیتے رہنا، اور محتاج و مسافر کو بھی ان کے حق دیتے رہنا، اور مال کو بے موقع مت اڑانا۔ بے شک بے موقع مال اڑانے والے شیطان کے بھائی بند ہیں، یعنی اس کے مشابہ ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے کہ حق تعالی نے اس کو دولت عقل کی دی، اس نے اس دولت عقل کو اللہ تعالی کی نافرمانی میں خرچ کیا۔ اسی طرح فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالی نے دولت مال کی دی، مگر وہ اس کو اللہ تعالی کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں۔ معارف و مسائل، عام رشتہ داروں کے حقوق کا اہتمام۔ پچھلی آیتوں میں والدین کے حقوق اور ان کے ادب و احترام کی تعلیم تھی، اس آیت میں عام رشتہ داروں کے حقوق کا بیان ہے کہ ہر رشتے کا حق ادا کیا جائے، جو کم سے کم ان کے ساتھ حسن معاشرت اور عمدہ سلوک ہے، اور اگر وہ حاجت مند ہوں تو ان کی مالی امداد بھی اپنی وسعت کے مطابق اس میں داخل ہے۔ اس آیت سے اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ ہر شخص پر اس کے عام رشتہ دار اور عزیزوں کا بھی حق ہے۔ وہ کیا اور کتنا ہے اس کی تفصیل مذکور نہیں، مگر عام صلہ رحمی اور حسن معاشرت کا اس میں داخل ہونا واضح ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک اسی فرمان کے تحت جو رشتہ دار ذی رحم محرم ہو، اگر وہ عورت یا بچہ ہے جن کے پاس اپنے گزارے کا سامان نہیں اور کمانے پر بھی قدرت نہیں، اسی طرح جو رشتہ دار ذی رحم محرم اپاہج یا اندھا ہو اور اس کی ملک میں اتنا مال نہیں جس سے اس کا گزارا ہو سکے، تو ان کے جن رشتہ داروں میں اتنی وسعت ہے کہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان پر ان سب کا نفقہ فرض ہے۔ اگر ایک ہی درجے کے کئی رشتہ دار صاحب وسعت ہوں تو ان سب پر تقسیم کر کے ان کا گزارا نفقہ دیا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ سے بھی یہ حکم ثابت ہے۔ اس آیت میں اہل قرابت اور مسکین و مسافر کو مالی مدد دینے اور صلہ رحمی کرنے کو ان کا حق فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ دینے والے کو ان پر احسان جتانے کا کوئی موقع نہیں، کیونکہ ان کا حق اس کے ذمہ فرض ہے۔ دینے والا اپنا فرض ادا کر رہا ہے، کسی پر احسان نہیں کر رہا۔ تبذیر یعنی فضول خرچی کی ممانعت۔ فضول خرچی کے معنی کو قرآن حکیم نے 2 لفظوں سے تعبیر فرمایا ہے، ایک تبذیر اور دوسرے اسراف تبذیر کی ممانعت۔ فضول خرچی کے معنی کو قرآن حکیم نے 2 لفظوں سے تعبیر فرمایا ہے، ایک تبذیر اور دوسرے اسراف۔ تبذیر کی ممانعت تو اسی آیت مذکورہ میں واضح ہے۔ اسراف کی ممانعت آیت وَلَا تُسْرِفُوا سے ثابت ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں، کسی معصیت میں
یا بے موقع محل خرچ کرنے کو تبذیر و اسراف کہا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ تفصیل کی ہے کہ کسی گناہ میں یا بالکل بے موقع بے محل خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں، اور جہاں خرچ کرنے کا جائز موقع تو ہو مگر ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اس لیے تبذیر بنسبت اسراف کے اشد ہے، مبذرین کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ امام تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنا سارا مال حق کے لیے خرچ کرتے تو وہ تبذیر نہیں، اور اگر باطل کے لیے ایک مد آدھ سیر بھی خرچ کرے تو وہ تبذیر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غیر حق میں بے موقع خرچ کرنے کا نام تبذیر ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تبذیر یہ ہے کہ انسان مال کو حاصل تو حق کے مطابق کرے مگر خلاف حق خرچ کر ڈالے، اور اس کا نام اسراف بھی ہے اور یہ حرام ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حرام و ناجائز کام میں تو 1 درہم خرچ کرنا بھی تبذیر ہے، اور جائز و مباح خواہشات میں حد سے زیادہ خرچ کرنا جس سے آئندہ محتاج فقیر ہو جانے کا خطرہ ہو جائے یہ بھی تبذیر میں داخل ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اصل راس المال کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کے منافع کو اپنی جائز خواہشات میں وسعت کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو وہ تبذیر میں داخل نہیں۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اور اگر کبھی تغافل کرے تو ان کی طرف سے انتظار میں اپنے رب کی مہربانی کے جس کی تجھ کو توقع ہے تو کہہ دے ان کو بات نرمی کی۔ خلاصہ تفسیر، اس آیت میں حقوق العباد سے متعلق 5واں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر کسی وقت حاجت مندوں کو ان کی ضرورت کے مطابق دینے کا انتظام نہ ہو سکے تو اس وقت بھی ان کو روکھا جواب نہ دیا جائے بلکہ ہمدردی کے ساتھ آئندہ سہولت کی امید دلائی جائے۔ آیت کی تفسیر یہ ہے، اور اگر کسی وقت تمہارے پاس ان لوگوں کو دینے کے لیے مال نہ ہو اور اس لیے تم کو اس رزق کے انتظار میں جس کی اپنے پروردگار سے توقع ہو اس کے نہ آنے تک ان سے پہلو تہی کرنا پڑے تو اتنا خیال رکھنا کہ ان سے نرمی کی بات کہہ دینا، یعنی دل جوئی کے ساتھ ان سے وعدہ کر لینا کہ انشاءاللہ تعالی کہیں سے آئے گا تو دیں گے، دل آزار جواب مت دینا۔ معارف و مسائل، اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے واسطے سے پوری امت کی عجیب اخلاقی تربیت ہے کہ اگر کسی وقت ضرورت مند لوگ سوال کریں اور آپ کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو اس لیے ان لوگوں سے اعراض کرنے پر مجبور ہو تو بھی آپ کا یہ اعراض مستغنیانہ مخاطب کے لیے توہین آمیز نہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ پہلو تہی کرنا اپنے عجز و مجبوری کے اظہار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس آیت کے شان نزول میں ابن زید کی روایت ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا کرتے تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ ان کو دیا جائے گا تو یہ فساد میں خرچ کریں گے، اس لیے آپ ان کو دینے سے انکار کر دیتے تھے کہ یہ انکار ان کو فساد سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مسند سعید بن منصور میں بروایت سبا بن حکم مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑا آیا تھا، آپ نے اس کو مستحقین میں تقسیم فرما دیا، اس کے بعد کچھ اور لوگ آئے جبکہ آپ فارغ ہو چکے تھے اور کپڑا ختم ہو چکا تھا، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔
محصورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ اور نہ رکھ اپنا ہاتھ بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ، اور نہ کھول دے اس کو بالکل کھول دینا، پھر تو بیٹھ رہے الزام کھایا ہارا ہوا۔ تیرا رب کھول دیتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے، اور تنگ بھی وہی کرتا ہے، وہی ہے اپنے بندوں کو جاننے والا، دیکھنے والا۔ خلاصہ تفسیر، اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی سے باندھ لو کہ انتہائی بخل سے بالکل ہاتھ خرچ کرنے سے روک لو، اور نہ بالکل ہی کھول دینا چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کر کے اسراف کیا جائے، ورنہ الزام خوردہ اور تہی دست ہو کر بیٹھ رہو گے۔ اور کسی سے فقر و احتیاج پر اتنا اثر لینا کہ اپنے کو پریشانی میں ڈال لو، کوئی معقول بات نہیں، کیونکہ بلا شبہ تیرا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے، اور وہی جس پر چاہے تنگی کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی حالت اور ان کی مصلحت کو خوب جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ سارے عالم کی حاجات پورا کرنا تو رب العالمین ہی کا کام ہے، تم اس فکر میں کیوں پڑے کہ اپنے سے ہو سکے یا نہ ہو سکے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر سب کی حاجتیں پوری ہی کرو۔ یہ صورت اس لیے بیکار ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی سب کی حاجتیں پوری کر دینا تمہارے بس کی بات نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کسی کا غم نہ کرے، اس کے لیے تدبیر نہ کرے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ سب کی حاجتیں پوری کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں، خواہ وہ اپنے اوپر کتنی ہی مصیبت برداشت کرنے کے لیے تیار بھی ہو، کہ یہ کام تو صرف مالک کائنات ہی کا ہے کہ سب کی حاجتوں کو جانتا بھی ہے اور سب کی مصلحتوں سے بھی واقف ہے کہ کس وقت کس شخص کی حاجت کو کس مقدار میں پورا کرنا چاہیے۔ اس لیے انسان کا کام تو صرف اتنا ہی ہے کہ میانہ روی سے کام لے، نہ خرچ کرنے کے موقع میں بخل کرے اور نہ اتنا خرچ کرے کہ کل کو خود ہی فقیر ہو جائے، اور اہل و عیال جن کے حقوق اس کے ذمے ہیں ان کے حقوق ادا نہ ہو سکیں اور بعد میں پچھتانا پڑے۔ معارف و مسائل۔ خرچ کرنے میں اعتدال کی ہدایت۔ اس آیت میں بلا واسطہ مخاطب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے واسطے سے پوری امت مخاطب ہے، اور مقصود اقتصاد کی ایسی تعلیم ہے جو دوسروں کی امداد میں حائل بھی نہ ہو اور خود اپنے لیے بھی مصیبت نہ بنے۔ اس آیت کے شان نزول میں ابن مردویہ نے بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور بغوی نے بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری والدہ آپ سے ایک کرتے کا سوال کرتی ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کرتا اس کے سوا نہیں تھا جو آپ کے بدن مبارک پر تھا۔ آپ نے لڑکے کو کہا کہ پھر کسی وقت آؤ جبکہ ہمارے پاس اتنی وسعت ہو کہ تمہاری والدہ کا سوال پورا کر سکیں۔ لڑکا گھر گیا اور واپس آیا اور کہا کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ آپ کے بدن مبارک پر جو کرتا ہے وہی عنایت فرما دیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک سے کرتا اتار کر اس کے حوالے کر دیا۔ آپ ننگے بدن رہ گئے۔ نماز کا وقت آیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، مگر آپ حسب عادت باہر تشریف نہ لائے تو لوگوں کو فکر ہوئی۔ بعض لوگ اندر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ کرتے کے بغیر ننگے بدن بیٹھے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرنا کہ خود پریشانی میں پڑ جائے، اس کا درجہ۔ اس آیت سے بظاہر اس طرح خرچ کرنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے جس کے بعد خود فقیر و محتاج ہو جائے اور پریشانی میں پڑ جائے۔ امام تفسیر قرطبی نے فرمایا کہ یہ حکم مسلمانوں کے عام حالات کے لیے ہے جو خرچ کرنے کے بعد تکلیفوں سے پریشان ہو کر پچھلے خرچ کیے ہوئے پر پچھتائیں اور افسوس کریں۔ قرآن کریم کے لفظ محصورا میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے، اور جو لوگ اتنے بلند حوصلہ ہوں کہ بعد کی پریشانی سے نہ گھبرائیں اور اہل حقوق کے حقوق بھی ادا کر سکیں، ان کے لیے پابندی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہ تھی کہ کل کے لیے کچھ ذخیرہ نہ کرتے تھے،
جو کچھ آج آیا آج ہی خرچ فرما دیتے تھے، اور بسا اوقات بھوک اور فاقے کی تکلیف بھی پیش آتی، پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت بھی آ جاتی تھی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بہت سے ایسے حضرات ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو منع فرمایا نہ ان کو ملامت کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت کی ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جو فقر و فاقہ کی تکلیف برداشت نہ کر سکیں اور خرچ کرنے کے بعد ان کو حسرت ہو کہ کاش ہم خرچ نہ کرتے۔ یہ صورت ان کے پچھلے عمل کو فاسد کر دے گی، اس لیے اس سے منع فرمایا گیا۔ خرچ میں بد نظمی ممنوع ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ اس آیت نے بد نظمی کے ساتھ خرچ کرنے کو منع کیا ہے کہ آگے آنے والے حالات سے قطع نظر کر کے جو کچھ پاس ہے اسے اسی وقت خرچ کر ڈالے۔ کل کو دوسرے صاحب حاجت لوگ آئیں اور کوئی دینی ضرورت اہم پیش آئے تو اب اس کے لیے قدرت نہ رہے، یا اہل و عیال جن کے حقوق اس کے ذمہ واجب ہیں ان کے حقوق ادا کرنے سے عاجز ہو جائے۔ ملوما محصورا کے الفاظ کے متعلق تفسیر مظہری میں ہے کہ معلوم کا تعلق پہلی حالت یعنی بخل سے ہے، کہ اگر ہاتھ کو بخل سے بالکل روک لے گا تو لوگ ملامت کریں گے، اور محصورہ کا تعلق کسی دوسری حالت سے ہے کہ خرچ کرنے میں اتنی زیادتی کرے کہ خود فقیر ہو جائے، تو یہ محصورہ یعنی تھکا ماندہ عاجز یا حسرت زدہ ہو جائے گا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو، بے شک ان کا مارنا بڑی خطا ہے۔ خلاصہ تفسیر، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو، کیونکہ سب کے رازق ہم ہیں، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ اگر رازق تم ہوتے تو ایسی باتیں سوچتے، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے۔ معارف و مسائل، سابقہ آیات میں انسانی حقوق کے متعلق ہدایات کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ چھٹا حکم اہل جاہلیت کی ایک ظالمانہ عادت کی اصلاح کے لیے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ ابتداء ولادت کے وقت اپنی اولاد خصوصاً بیٹیوں کو اس خوف سے قتل کر ڈالتے تھے کہ ان کے مصارف کا بار ہم پر پڑے گا۔ آیت مذکورہ میں حق تعالی نے ان کی جہالت کو واضح کیا ہے کہ رزق دینے والے تم کون، یہ تو خالص اللہ تعالی کے قبضے میں ہے، تمہیں بھی تو وہی رزق دیتا ہے، جو تمہیں دیتا ہے وہی ان کو بھی دے گا، تم کیوں اس فکر میں قتل اولاد کے مجرم بنتے ہو؟ بلکہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے رزق دینے میں اولاد کا ذکر مقدم کر کے اس طرف اشارہ فرما دیا ہے، ہم پہلے ان کو پھر تمہیں دیں گے، جس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کا تکفل یا دوسرے غریبوں ضعیفوں کی امداد کرتا ہے تو اس کو اسی حساب سے دیتے ہیں کہ وہ اپنی ضروریات بھی پوری کر سکے اور دوسروں کی امداد بھی کر سکے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، یعنی تمہارے ضعیف و کمزور طبقے ہی کی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف سے تمہاری امداد ہوتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل و عیال کے متکفل والدین کو جو کچھ ملتا ہے وہ کمزور عورتوں بچوں کی خاطر ہی ملتا ہے۔ مسئلہ قرآن کریم کے ارشاد سے اس معاملے پر بھی روشنی پڑتی ہے جس میں آج کی دنیا گرفتار ہے کہ کثرت آبادی کے خوف سے ضبط تولید اور منصوبہ بندی کو رواج دے رہی ہے۔ اس کی بنیاد بھی اسی جاہلانہ فلسفے پر ہے کہ رزق کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھ لیا گیا ہے۔ یہ معاملہ قتل اولاد کی برابر گناہ نہ صحیح مگر اس کے مذموم ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور پاس نہ جاؤ بدکاری کے، وہ ہے بے حیائی اور بری راہ ہے۔ خلاصہ تفسیر، اور زنا کے پاس بھی مت پھٹکو، یعنی اس کے مبادی اور مقدمات سے بھی بچو، بلا شبہ وہ خود بھی بڑی بے حیائی کی بات ہے اور دوسرے مفاسد کے اعتبار سے بھی بری راہ ہے، کیونکہ اس پر عداوتیں اور فتنے اور تذبیح نسب مرتب ہوتے ہیں۔ معارف و مسائل، یہ 7واں حکم زنا کی حرمت کے متعلق ہے، جس کے حرام ہونے کی 2 وجہ بیان کی گئی ہیں۔ اول یہ کہ وہ بے حیائی ہے، اور انسان میں حیا نہ رہی تو وہ انسانیت ہی سے محروم ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے کسی بھلے برے کام کا امتیاز نہیں رہتا۔ اس معنی کے لیے حدیث میں ارشاد ہے اذا فأتك الحیا فافعل ما شئت، یعنی جب تیری حیا ہی جاتی رہی تو کسی برائی سے رکاوٹ کا کوئی پردہ نہ رہا، تو جو چاہو کرو گے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا ایک اہم شعبہ قرار دیا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ دوسری وجہ معاشرتی فساد ہے، جو زنا کی وجہ سے اتنا پھیلتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں رہتی، اور اس کے نتائج بعض اوقات پورے قبیلوں اور قوموں کو برباد کر دیتے ہیں۔ فتنے، چوری، ڈاکہ، قتل کی جتنی کثرت آج دنیا میں بڑھ گئی ہے، اس کے حالات کی تحقیق کی جائے تو آدھے سے زیادہ واقعات کا سبب کوئی عورت و مرد نکلتے ہیں جو اس جرم کے مرتکب ہوئے۔ اس جرم کا تعلق اگرچہ بلا واسطہ حقوق العباد سے نہیں، مگر اس جگہ حقوق العباد سے متعلق احکام کے ضمن میں اس کا ذکر کرنا شاید اسی بنا پر ہو کہ یہ جرم بہت سے ایسے جرائم ساتھ لاتا ہے جس سے حقوق العباد متاثر ہوتے ہیں اور قتل و غارت گری کے ہنگامے برپا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے اس جرم کو تمام جرائم سے اشد قرار دیا ہے۔ اس کی سزا بھی سارے جرائم کی سزاؤں سے زیادہ سخت رکھی ہے، کیونکہ یہ ایک جرم دوسرے سینکڑوں جرائم کو اپنے میں سموئے ہوئے ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی کہ اہل جہنم بھی اس سے پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں بھی ہوتی رہے گی۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مومن نہیں ہوتا، چوری کرنے والا چوری کرنے کے وقت مومن نہیں ہوتا، اور شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مومن نہیں ہوتا۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے۔ اس کی شرح ابو داؤد کی روایت میں یہ ہے کہ ان جرائم کے کرنے والے جس وقت مبتلا جرم ہوتے ہیں تو ایمان ان کے قلب سے نکل کر باہر آ جاتا ہے، اور پھر جب اس سے لوٹ جاتے ہیں تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ اور نہ مارو اس جان کو جس کو منع کر دیا ہے اللہ نے مگر حق پر، اور جو مارا گیا ظلم سے تو دیا ہم نے اس کے وارث کو زور سو حد سے نہ نکل جائے قتل کرنے میں، اس کو مدد ملتی ہے۔ خلاصہ تفسیر، اور جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ تعالی نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق پر قتل کرنا درست ہے، یعنی جب کسی شرعی حکم سے قتل کرنا واجب یا جائز ہو جائے تو وہ حرم اللہ میں داخل نہیں، اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث حقیقی یا حکمی کو اختیار دیا ہے قصاص لینے کا، سو اس کو قتل کے بارے میں حد شرع سے تجاوز نہ کرنا چاہیے، یعنی قاتل پر قتل کا یقینی ثبوت ملے بغیر قتل نہ کرے، اور اس کے اعزہ و قارب وغیرہ کو جو قتل میں شریک نہیں ہے محض جوش انتقام سے قتل نہ کرے، اور قاتل کو بھی صرف قتل کرے
ناک، کان یا ہاتھ پاؤں وغیرہ کاٹ کر مطلع نہ کرے، کیونکہ وہ شخص قصاص میں حد سے تجاوز نہ کرنے کی صورت میں تو شرعاً مدد کے قابل ہے، اور اس نے زیادتی کی تو پھر فریق ثانی مظلوم ہو کر اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد کا مستحق ہو جائے گا۔ اس لیے ولی مقتول کو چاہیے کہ وہ اپنے منصور حق ہونے کی قدر کرے، حد سے بڑھ کر اس نعمت حق کو ضائع نہ کرے۔ معارف و مسائل، یہ 8واں حکم قتل ناحق کی حرمت کے بیان میں ہے، جس کا جرم عظیم ہونا دنیا کی ساری ہی جماعتوں اور مذہبوں اور فرقوں میں مسلم ہے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کی تباہی اللہ کے نزدیک اس سے اہون ہلکی ہے کہ کسی مومن کو ناحق قتل کیا جائے، اور بعض روایات میں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے باشندے کسی مومن کے قتل ناحق میں شریک ہو جائیں تو ان سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں قاتل کی امداد ایک کلمے سے بھی کی تو میدان حشر میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اسم رحمت اللہ، یعنی یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہے۔ اور بیقی نے بروایت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ابن عباس و حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک گناہ کو امید ہے کہ اللہ تعالی معاف کر دے، ہر ایک گناہ کو امید ہے کہ اللہ تعالی معاف کر دے، مگر وہ آدمی جو حالت کفر میں مر گیا یا جس نے جان بوجھ کر قصدن کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا۔ قتل ناحق کی تفسیر، امام بخاری و مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں جو اللہ کے ایک ہونے اور میرے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہو، بجز 3 صورتوں کے۔ ایک یہ کہ اس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو کہ اس کی شرعی سزا یہ ہے کہ پتھراؤ کر کے اس کو مار دیا جائے۔ دوسرے وہ جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا ہو کہ اس کی سزا یہ ہے کہ ولی مقتول اس کو قصاص میں قتل کر سکتا ہے۔ تیسرے وہ شخص جو دین اسلام سے مرتد ہو گیا ہو کہ اس کی سزا بھی قتل ہے۔ قصاص لینے کا حق کس کو ہے؟ آیت مذکورہ میں بتلایا گیا ہے کہ یہ حق مقتول کے ولی کا ہے۔ اگر نسبی ولی کوئی موجود نہیں تو اسلامی حکومت کے سربراہ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ بھی ایک حیثیت سے سب مسلمانوں کا ولی ہے۔ اسی لیے خلاصہ تفسیر میں ولی حقیقی یا حکمی لکھا گیا ہے۔ ظلم کا جواب ظلم نہیں، انصاف ہے۔ مجرم کی سزا میں بھی انصاف کی رعایت۔ فلا یسرف فی القتل، اسلامی قانون کی ایک خاص ہدایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے لینا جائز نہیں، بدلے میں بھی انصاف کی رعایت لازمی ہے۔ جب تک ولی مقتول انصاف کے ساتھ اپنے مقتول کا انتظام شرعی قصاص کے ساتھ لینا چاہے تو قانون شریعت اس کے حق میں ہے، یہ منصور حق ہے، اللہ تعالی اس کا مددگار ہے۔ اور اگر اس نے جوش انتقام میں شرعی قصاص سے تجاوز کیا تو اب یہ مظلوم کے بجائے ظالم ہو گیا اور ظالم اس کا مظلوم بن گیا۔ اب معاملہ برعکس ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اور اس کا قانون اب اس کی مدد کرنے کے بجائے دوسرے فریق کی مدد کرے گا کہ اس کو ظلم سے بچائے گا۔ جاہلیت عرب میں یہ بات عام تھی کہ ایک شخص قتل ہوا تو اس کے بدلے میں قاتل کے خاندان یا ساتھیوں میں جو بھی ہاتھ لگے اس کو قتل کر دیتے تھے۔ بعض جگہ یہ صورت ہوتی کہ جس کو قتل کیا گیا وہ قوم کا کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کے بدلے میں صرف ایک قاتل کو قصاصاً قتل کرنا کافی نہ سمجھا جاتا تھا، بلکہ ایک خون کے بدلے 2، 3 یا اس سے بھی زیادہ آدمیوں کی جان لی جاتی تھی۔ بعض لوگ جوش انتقام میں قاتل کے صرف قتل کرنے پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی ناک، کان وغیرہ کاٹ کر مسلح کر دیتے تھے۔ یہ سب چیزیں اسلامی قصاص کی حد سے زائد اور حرام ہیں۔
اس لیے آیت فلا یسرف فی القتل میں ان کو روکا گیا ہے۔ یاد رکھنے کے قابل ایک حکایت، بعض ائمہ مجتہدین کے سامنے کسی شخص نے حجاج بن یوسف پر کوئی الزام لگایا۔ حجاج بن یوسف اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم اور انتہائی بدنام شخص ہے، جس نے ہزاروں صحابہ و تابعین کو ناحق قتل کیا ہے۔ اس لیے عام طور پر اس کو برا کہنے کی برائی لوگوں کے ذہن میں نہیں رہتی۔ جس بزرگ کے سامنے یہ الزام حجاج بن یوسف پر لگایا گیا، انہوں نے الزام لگانے والے سے پوچھا کہ تمہارے پاس الزام کی کوئی سند یا شہادت موجود ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی حجاج بن یوسف ظالم سے ہزاروں مقتولین بے گناہ کا انتقام لے گا تو یاد رکھو کہ جو شخص حجاج پر کوئی ظلم کرتا ہے اس کو بھی انتقام سے نہیں چھوڑا جائے گا۔ حجاج کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کوئی جنبہ داری نہیں ہے کہ برے اور گناہگار بندوں پر دوسروں کو آزاد چھوڑ دیں اور وہ جو چاہیں الزام و اتہام لگا دیا کریں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے مگر جس طرح کے بہتر ہو، جب تک وہ پہنچے اپنی جوانی کو، اور پورا کرو عہد کو، بے شک عہد کی پوچھ ہوگی، اور پورا بھر دو ناپ جب ناپ کر دینے لگو، اور تولو سیدھی ترازو سے، یہ بہتر ہے اور اچھا ہے اس کا انجام۔ خلاصہ تفسیر، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ یعنی اس پر تصرف نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو کہ شرعاً مستحسن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے، اور عہد جائز کو پورا کیا کرو، بے شک عہد کی قیامت میں باز پرس ہونے والی ہے۔ عہد میں وہ تمام عہد بھی داخل ہیں جو بندے نے اپنے اللہ سے کیے ہیں، اور وہ بھی جو کسی انسان سے کیے ہیں۔ اور ناپنے کی چیزوں کو جب ناپ کر دو تو پورا ناپو، اور تولنے کی چیزوں کو صحیح ترازو سے تول کر دو، یہ فی نفسی ہی بھی اچھی بات ہے اور انجام بھی اس کا اچھا ہے۔ آخرت میں تو ثواب اور دنیا میں نیک نامی کی شہرت جو ترقی کا ذریعہ ہے۔ آخرت میں تو ثواب اور دنیا میں نیک نامی کی شہرت جو ترقی تجارت کا ذریعہ ہے۔ معارف و مسائل، ان دو آیتوں میں 3 حکم 9، 10، 11 مالی حقوق کے متعلق مذکور ہیں۔ سابقہ آیات میں بدنی اور جسمانی حقوق کا ذکر تھا، یہ مالی حقوق کا بیان ہے۔ یتیموں کے مال میں احتیاط، ان میں پہلی آیت میں 9واں حکم یتیموں کے اموال کی حفاظت اور ان میں احتیاط کا ہے، جس میں بڑی تاکید سے فرمایا کہ یتیموں کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ، یعنی ان میں خلاف شرع یا بچوں کی مصلحت کے خلاف کوئی تصرف نہ ہونے پاوے۔ یتیموں کے مال کی حفاظت اور انتظام جن کے ذمے ہے ان پر لازم ہے کہ ان میں بڑی احتیاط سے کام لیں، صرف یتیموں کی مصلحت کو دیکھ کر خرچ کریں، اپنی خواہش یا بے فکری سے خرچ نہ کریں، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے جب تک کہ یتیم بچے جوان ہو کر اپنے مال کی حفاظت خود نہ کر سکیں، جس کا ادنی درجہ 15 سال کی عمر کو پہنچنا اور زیادہ 18 سال تک ہے۔ ناجائز طریقے پر کسی کا مال بھی خرچ کرنا جائز نہیں۔ یہاں یتیموں کا خصوصیت سے ذکر اس لیے کیا کہ وہ تو خود کوئی حساب لینے کے قابل نہیں، دوسروں کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی۔ جس جگہ کوئی انسان اپنے حق کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو وہاں حق تعالی کا مطالبہ اشد ہو جاتا ہے، اس میں کوتاہی عام لوگوں کے حقوق کی نسبت سے زیادہ گناہ ہو جاتی ہے۔ معاہدات کی تکمیل و تعمیل کا حکم،
10واں حکم عہد پورا کرنے کی تاکید ہے۔ عہد دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، جیسے ازل میں بندے کا یہ عہد کہ بے شک اللہ تعالی ہمارا رب ہے۔ اس عہد کا لازمی اثر اس کے احکام کی اطاعت اور اس کی رضا جوئی ہوتا ہے۔ یہ عہد تو ہر انسان نے ازل میں کیا ہے، خواہ دنیا میں وہ مومن ہو یا کافر۔ دوسرا عہد مومن کا ہے جو شہادت اللہ الہ الا اللہ کے ذریعے کیا گیا ہے، جس کا حاصل احکام الہیہ کا مکمل اتباع اور اس کی رضا جوئی ہے۔ دوسری قسم کہ تمام معاہدات کا پورا کرنا انسان پر واجب ہے، اور دوسری قسم میں جو معاہدات خلاف شرع نہ ہوں ان کا پورا کرنا واجب، اور جو خلاف شرع ہوں ان کا فریق ثانی کو اطلاع کر کے ختم کر دینا واجب ہے۔ جس معاہدے کا پورا کرنا واجب ہے، اگر کوئی فقیر پورا نہ کرے تو دوسرے کو حق ہے کہ عدالت میں مرافعہ کر کے اس کو پورا کرنے پر مجبور کرے۔ معاہدے کی حقیقت یہ ہے کہ دو فریق کے درمیان کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا عہد ہو، اور جو کوئی شخص کسی سے یک طرفہ وعدہ کر لیتا ہے کہ میں آپ کو فلاں چیز دوں گا یا فلاں وقت آپ سے ملوں گا یا آپ کا فلاں کام کر دوں گا، اس کا پورا کرنا بھی واجب ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کو بھی عہد کے اس مفہوم میں داخل کیا ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ معاہدہ فریقین کی صورت میں اگر کوئی خلاف ورزی کرے تو دوسرا فریق اس کو بذریعہ عدالت تکمیل معاہدے پر مجبور کر سکتا ہے، مگر یک طرفہ وعدے کو عدالت کے ذریعے جبراً پورا نہیں کرا سکتا۔ ہاں، بلا عذر شرعی کہ کسی سے وعدہ کر کے جو خلاف ورزی کرے گا وہ شرعاً گناہ گار ہوگا۔ حدیث میں اس کو عملی نفاق قرار دیا گیا ہے۔ اس آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا ان العہد کان مسئولا، یعنی قیامت میں جیسے اور فرائض و واجبات اور احکام الہیہ کے پورا کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہوگا، ایسا ہی باہمی معاہدات کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ یہاں صرف اتنا کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ اس کا سوال ہوگا، آگے سوال کے بعد کیا ہونا ہے اس کو مبہم رکھنے میں خطرے کے عظیم ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ 11واں حکم لین دین کے معاملات میں ناپ تول پورا کرنے کی ہدایت اور اس میں کمی کرنے کی ممانعت کا ہے، جس کی پوری تفصیل سورہ المطففین میں مذکور ہے۔ حضرات فقہا نے فرمایا کہ آیت میں ناپ تول میں کمی کا جو حکم ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس سے کم کر دینا حرام ہے، اس لیے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی ملازم اپنی مفروضہ اور مقررہ کام میں کمی کرے، یا جتنا وقت دینا ہے اس سے کم دے، یا مزدور اپنی مزدوری میں کام چوری کرے۔ ناپ تول میں کمی کی ممانعت۔ مسئلہ اوفوا الکیل اذا کلتم، تفسیر بحر محیط میں ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں ناپ تول پورا کرنے کی ذمہ داری بائیں بیچنے والے پر ڈالی گئی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ناپنے تولنے اور اس کو پورا کرنے کا ذمہ دار بائیں ہے۔ آخر آیت میں ناپ تول پورا کرنے کے متعلق فرمایا ذالک خیر واحسن تأویلا، اس میں ناپ تول صحیح اور برابر کرنے کے متعلق دو باتیں فرمائیں۔ ایک اس کا خیر بہتر ہونا، اس کا حاصل یہ ہے کہ ایسا کرنا اپنی ذات میں اچھا اور بہتر ہے۔ شرعی کے علاوہ عقلی اور طبعی طور پر بھی کوئی شریف انسان آخرت کا انجام اور حصول ثواب و جنت تو داخل ہے ہی، جس میں آخرت کا انجام اور حصول ثواب و جنت تو داخل ہے ہی، اس کے ساتھ دنیا کے انجام کی بہتری کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کسی تجارت کو اس وقت تک فروغ نہیں ہو سکتا جب تک بازار میں اس کی ساکھ اور اعتبار قائم نہ ہو، اور وہ اس تجارت کی دیانت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كل ذلك كان سيئه عند ربك
ربك مكروها، اور نہ پیچھے پڑ جس بات کی خبر نہیں تجھ کو، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کی اس سے پوچھ ہوگی، اور مت چل زمین پر اتراتا ہوا، تو پھاڑ نہ ڈالے گا زمین کو اور نہ پہنچے گا پہاڑوں تک لمبا ہو کر، یہ جتنی باتیں ہیں ان سب میں بری چیز ہے تیرے رب کی بیزاری۔ خلاصہ تفسیر، اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل مت کیا کرو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کی قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ آنکھ اور کان کا استعمال کس کس کام میں کیا، وہ کام اچھے تھے یا برے، اور بے دلیل بات کا خیال دل میں کیوں جمایا، اور زمین پر اتراتا ہوا مت چل، کیونکہ تو زمین پر زور سے پاؤں رکھ کر نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ اپنے بدن کو تان کر پہاڑوں کی بلندی کو پہنچا سکتا ہے، پھر اترانا عبث، یہ سارے مذکورہ برے کام تیرے رب کے نزدیک بالکل ناپسند ہیں۔ معارف و مسائل، ان آیات میں دو حکم 12واں اور 13واں عام معاشرت سے متعلق ہیں۔ 12ویں حکم میں بغیر تحقیق کے کسی بات پر عمل کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ یہاں یہ بات سامنے رکھنا ضروری ہے کہ تحقیق کے درجات مختلف ہوتے ہیں۔ ایک ایسی تحقیق کہ یقین کامل کے درجے کو پہنچ جائے، مخالف جانب کا کوئی شبہ بھی نہ رہے، دوسرے یہ کہ گمان غالب کے درجے میں آ جائے اگرچہ جانب مخالف کا احتمال بھی موجود ہو۔ اسی طرح احکام میں بھی دو قسم ہیں، ایک قطعیات اور یقینیات ہیں، جیسے عقائد اور اصول دین، ان میں پہلے درجے کی تحقیق مطلوب ہے، اس کے بعد عمل کرنا جائز نہیں، اس کے بغیر عمل کرنا جائز نہیں۔ دوسرے ظنیات، جیسے فروعی اعمال سے متعلق احکام۔ اس تفصیل کے بعد مقتضی آیت مذکورہ کا یہ ہے کہ یقینی اور قطعی احکام میں تحقیق بھی درجہ اول کی ہو، یعنی قطعیت اور یقین کامل کے درجے کو پہنچ جائے، اور جب تک ایسا نہ ہو عقائد اور اصول اسلام میں اس تحقیق کا اعتبار نہیں اور اس کے مقتضی پر عمل جائز نہیں۔ اور ظنی فروعی امور میں دوسرے درجے یعنی ظن غالب کے درجے کی تحقیق کافی ہے۔ کان، آنکھ اور دل کے متعلق قیامت کے روز سوال، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اس آیت میں بتلایا ہے کہ قیامت کے روز کان، آنکھ اور دل سے سوال کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کان سے سوال ہوگا کہ تو نے عمر میں کیا کیا سنا، آنکھ سے سوال ہوگا کہ تمام عمر میں کیا کیا دیکھا، دل سے سوال ہوگا کہ تمام عمر دل میں کیسے کیسے خیالات پکائے اور کن کن چیزوں پر یقین کیا۔ اگر کان سے ایسی باتیں سنی جن کا سننا شرعاً جائز نہیں تھا، جیسے کسی کی غیبت یا حرام گانا بجانا وغیرہ، یا آنکھ سے ایسی چیزیں دیکھی جن کا دیکھنا شرعاً حلال نہ تھا، جیسے غیر محرم عورت یا امرد لڑکے پر نظر بد کرنا وغیرہ، یا دل میں کوئی ایسا عقیدہ جمایا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، یا کسی کے متعلق اپنے دل میں بلا دلیل کو الزام قائم کر لیا، تو اس سوال کے نتیجے میں گرفتار عذاب ہوگا۔ قیامت کے روز اللہ کی دی ہوئی ساری ہی نعمتوں کا سوال ہوگا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یعنی تم سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی سب نعمتوں کا سوال ہوگا۔ کان، آنکھ، دل ان نعمتوں میں سب سے زیادہ اہم ہیں، اس لیے یہاں ان کا خصوصیت سے ذکر فرمایا گیا ہے۔ تفسیر قرطبی اور مظہری میں اس کا یہ مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے جملے میں جو یہ ارشاد آیا ہے کہ لا تقف ما ليس لك به علم، یعنی جس چیز کا تمہیں علم اور تحقیق نہیں اس پر عمل نہ کرو، اس کے متصل کان، آنکھ اور دل سے سوال کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے بے تحقیق مثلا کسی شخص پر کوئی الزام لگایا اور بلا تحقیق کسی بات پر عمل کیا، اگر وہ ایسی چیز سے متعلق ہے جو کان سے سنی جاتی ہے تو کان سے سوال ہوگا، اور آنکھ سے دیکھنے کی چیز ہے تو آنکھ، اور دل سے سمجھنے کی چیز ہے تو دل سے سوال ہوگا کہ یہ شخص اپنے الزام اور اپنے دل میں جمائے ہوئے خیال میں سچا ہے یا جھوٹا۔ اس پر انسان کے یہ اعضاء خود شہادت دیں گے، جو حشر کے میدان میں بے تحقیق الزام لگانے والے اور بے تحقیق باتوں پر عمل کرنے والے کے لیے بڑی رسوائی کا سبب بنے گا۔
جیسا کہ سورہ یاسین میں ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، یعنی آج قیامت کے دن ہم مجرموں کے منہوں پر مہر لگا کر بند کر دیں گے اور ان کے ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے کہ اس نے ان اعضاء سے کیا کیا کام اچھے یا برے لیے ہیں۔ یہاں کان، آنکھ اور دل کی تخصیص شاید اس بنا پر کی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو یہ حواس اور دل کا شعور و ادراک اسی لیے بخشا ہے کہ جو خیال یا عقیدہ دل میں آئے ان حواس اور ادراک کے ذریعے اس کو جانچ سکے کہ یہ صحیح ہے تو اس پر عمل کرے اور غلط ہے تو باز رہے۔ جو شخص ان سے کام لیے بغیر بے تحقیق باتوں کی پیروی میں لگ گیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی۔ پھر وہ حواس جن کے ذریعے انسان مختلف چیزوں کو معلوم کرتا ہے 5 ہیں، کان، آنکھ، ناک، زبان کی قوتیں اور پورے بدن میں وہ احساس جس سے کسی چیز کا سرد و گرم وغیرہ ہونا معلوم ہوتا ہے، مگر عادتاً زیادہ معلومات انسان کو کان یا آنکھ سے ہوتی ہیں۔ ناک سے سونگنے اور زبان سے چکھنے، ہاتھ وغیرہ سے چھونے کے ذریعے جن چیزوں کا علم ہوتا ہے وہ سننے دیکھنے والی چیزوں کی نسبت سے بہت کم ہے۔ اس جگہ حواس خمسہ میں سے صرف 2 کے ذکر پر اکتفا کرنا شاید اسی کی وجہ سے ہو، پھر ان میں بھی کان کو آنکھ پر مقدم کیا گیا ہے، اور قرآن کریم کے دوسرے مواقع میں بھی جہاں کہیں ان دونوں چیزوں کا ذکر آیا ہے ان میں کان ہی کو مقدم رکھا گیا ہے۔ اس کا سبب بھی غالباً یہی ہے کہ انسان کی معلومات میں سب سے بڑا حصہ کان سے سنی ہوئی چیزوں کا ہوتا ہے، آنکھ سے دیکھی ہوئی چیزیں ان کی نسبت سے بہت کم ہیں۔ مذکورہ 2 آیتوں میں سے دوسری آیت میں 13واں حکم یہ ہے کہ زمین پر اطراء کر نہ چلو، یعنی ایسی چال نہ چلو جس سے تکبر اور فخر و غرور ظاہر ہوتا ہو کہ یہ احمقانہ فعل ہے۔ گویا زمین پر چل کر وہ زمین کو پھاڑ دینا چاہتا ہے جو اس کے بس میں نہیں، اور تن کر چلنے سے بہت اونچا ہونا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پہاڑ اس سے بہت اونچے ہیں۔ تکبر دراصل انسان کے دل سے متعلق شدید گناہ، کبیرہ گناہ ہے۔ انسان کے چال ڈھال میں جو چیزیں تکبر پر دلالت کرنے والی ہیں وہ بھی ناجائز ہیں۔ متکبرانہ انداز سے چلنا، خواہ زمین پر زور سے نہ چلے اور تن کر اونچا نہ بنے، بہرحال ناجائز ہیں۔ تکبر کے معنی اپنے آپ کو دوسروں سے افضل و اعلیٰ سمجھنا اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں کمتر و حقیر سمجھنا ہے۔ حدیث میں اس پر سخت وعیدیں مذکور ہیں۔ امام مسلم نے بروایت حضرت عیاض بن عمار رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بذریعہ وحی یہ حکم بھیجا ہے کہ تواضع اور پستی اختیار کرو۔ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی پر فخر اور اپنی بڑائی کا طرز اختیار نہ کرے اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آدمی جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اور ایک حدیث قدسی میں روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار، جو شخص مجھ سے ان کو چھیننا چاہے تو میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ چادر اور ازار سے مراد لباس ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے نہ جسمانی جس کے لیے لباس درکار ہو، اس لیے اس سے مراد اس جگہ اللہ تعالیٰ کی صفت کبریائی ہے۔ جو شخص اس صفت میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ کا شریک بننا چاہے وہ جہنمی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کرنے والے قیامت کے دن چھوٹی چیونٹیوں کے برابر انسانوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے جن پر ہر طرف سے ذلت و خواری برستی ہوگی۔ ان کو جہنم کے ایک جیل خانے کی طرف پھینکا جائے گا جس کا نام بولس ہے۔ ان پر سب آگوں سے بڑی تیز آگ چڑھی ہوگی، اور پینے کے لیے ان کو اہل جہنم کے بدن سے نکلا ہوا پیپ لہو دیا جائے گا۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند فرماتے ہیں، تو وہ اپنے نزدیک تو چھوٹا مگر سب لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوتا ہے، اور جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتے ہیں
تو وہ خود اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے اور لوگوں کی نظر میں وہ کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ احکام مذکورہ کی تفصیل بیان کرنے کے بعد آخری آیت میں فرمایا کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، یعنی مذکورہ تمام برے کام اللہ کے نزدیک مکروہ و ناپسند ہیں۔ مذکورہ احکام میں جو محرمات و منہیات ہیں ان کا برا اور ناپسند ہونا تو ظاہر ہے، مگر ان میں کچھ احکام اوامر بھی ہیں، جیسے والدین اور اقربا کے حقوق ادا کرنا اور وفائے عہد وغیرہ۔ ان میں بھی چونکہ مقصود ان کی ضد سے بچنا ہے کہ والدین کی ایذا سے، رشتہ داروں کی قطع رحمی سے، نقض عہد سے پرہیز کرو، یہ چیزیں سب حرام و ناپسند ہیں، اس لیے مجموعے کو مکروہ فرمایا گیا ہے۔ تنبیہ، مذکورہ 15 آیتوں میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ ایک حیثیت سے سعی و عمل کی تشریح ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوں، جس کا ذکر 18 آیتوں سے پہلے آیا ہے۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ ہر سعی و عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں، بلکہ صرف وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم کے مطابق ہو۔ ان احکام میں اس مقبول سعی و عمل کے اہم ابواب کا ذکر آ گیا ہے، جس میں پہلے حقوق اللہ پھر حقوق العباد کا بیان ہے۔ یہ 15 آیتیں پوری توریت کا خلاصہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پوری توریت کے احکام سورہ بنی اسرائیل کی 15 آیتوں میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔